مت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، سیدھی بات کی جانب سے کچھ اعلان ہوا تھا، برادران وطن میں امن کے مشن کو لے کر کے، سیرت پاک کے تعارف کو لے کر کے اس کا باقاعدہ آج سے آغاز کیا جا چکا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے ایڈریس بھیجے تھے، وہ تفصیلات سناؤں گا۔ اور کس طرح سے نصیر الدین شاہ نے کہا ہے کہ اگر مسلمانوں کے قتل عام کی باتیں ہوں گی تو مسلمان بھی لڑے گا اور خانہ جنگی بھی ہوگی۔ کس طرح انہوں نے بات کہی ہے، کس انٹرویو میں بات کہی، رامپور ریاست کی 2600 کروڑ کی جائیداد کی شرعی تقسیم کس طرح تنازع حل ہوا، اور بیٹی ہی قاتل نکلی ہے اپنی ماں کی، کتنا بھیانک قتل ہوا تھا دن دہاڑے، اس کی تفصیلات سناتا ہوں۔ آسام میں مسلمانوں پر پولیس کے ظلم و ستم کے بعد وہاں کے مکھیہ منتری نے یعنی کہ سی ایم نے کس طرح سے اس کی حمایت کی تھی، تو اس سلسلے میں معاملہ درج کرنے کی خبریں آ رہی ہیں کانگریس لیڈر کی جانب سے۔ تو پی ایم مودی نرسنگانند کو آخر کیوں برداشت کر رہے ہیں، ایک اہم ترین سوال ہے۔ سی اے مخالف مظاہرین کی موت کے 2 سال بعد آخرکار NHRC نے جانچ شروع کر دی ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوگا۔ ادھر جرمانہ کے 52 کروڑ روپے کاٹ لو، باقی ضبط نقدی واپس دے دو، کس نے کہا ہے؟ یہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ مہینے کا اختتام ہے، نئے مہینے کا آغاز ہے۔ جن لوگوں کے وعدے ہیں وہ اپنے وعدے پورے کرنے کی کوشش کریں۔ ناظرین گرامی، کچھ دن پہلے ہم لوگوں نے بھارت میں امن مشن کو عام کرنے، برادران وطن کو سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف پیش کرنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح محسن انسانیت ہیں، اس کے کام کے آغاز کا اپیل کی تھی۔ بہت سارے لوگوں نے اپنے ایڈریس بھیجے بڑے پیمانے پر، اور اس کی تیاریاں بھی ادھر کچھ دنوں سے چل رہی تھی، کتابوں کو پارسل باندھنا، ایڈریس وغیرہ جمع کرنا وغیرہ وغیرہ۔ تو پہلی اس کی نشست آج بھیجنے کی تیار ہوئی، تو ایک مختصر نشست میں دعا یا کلمات کے ساتھ اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ دراصل اب یہ ملک کے مختلف ریاستوں سے لوگوں نے اپنے اپنے ہندو بھائیوں کو یہ تحفہ پیش کرنے کی انٹرسٹ دکھایا ہے۔ انہوں نے اپنے ایڈریس بھی بھیجے ہیں، اور بھی بہت سارے ایڈریس ہیں۔ تمام لوگوں کو وقتاً فوقتاً یہ ساری چیزیں ہم لوگ کوریئر کے ذریعے سے ہو یا اسپیڈ پوسٹ کے ذریعے سے ہو بھیجی جاتی رہیں گی۔ لہٰذا آپ حضرات بھی اس سلسلے میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں۔ جس طرح سے بھی آپ حصہ لینا چاہتے ہیں، آپ کے لیے راہیں کھلی ہوئی ہیں۔ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آج یہ جو گستاخیاں ہوتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، یا پھر جو دوریاں بڑھ رہی ہیں، اور جس طرح کی سچویشن بھارت میں بنتی جا رہی ہیں، اس کی کہیں نہ کہیں وجہ ہم بھی ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ان کے سامنے پیش نہیں کیا، جو ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر کے بھیجے گئے۔ اور یہ ہماری ذمہ داری بھی تھی، کہیں نہ کہیں ہماری کوتاہی ہوئی ہے۔ ان کوتاہیوں کو دھیرے دھیرے حتی المقدور ہمارے ہاتھ سے جتنا ہو سکتا ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اس وقت جو ہے ہم لوگوں نے ہزاروں کی تعداد میں کتابیں بھی منگوائی ہیں، اور یہ کوریئر اور پوسٹ کرنے کے بھی اخراجات برداشت کر رہا ہے ادارہ۔ بس آپ کی جو ہے ذمہ داری ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے آپ اپنے دوست و احباب میں اٹھنا بیٹھنا جن کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کسی نہ کسی ڈاکٹر کو تو اپنا علاج کرواتے ہیں، وہ آپ کا برادران وطن میں سے ہو سکتا ہے، اور پروفیسرز ہو سکتے ہیں، آپ کے علاقے کے پولیس انتظامیہ سے جڑے ہوئے افسران ہو سکتے ہیں، دیگر بہت سارے شعبہ جات ہیں جن شعبہ جات میں ہماری تاجر برادری میں ہو سکتا ہے۔
کوئی جو ہے یہ نہیں ہے. ان کے دھرم کو سمجھنا ہمارے جو ہے جو دھرم گرو ہیں ان کے بارے میں ان کے سامنے تعارف پیش کرنا، یہ ہم تمام لوگوں کی بحیثیت انسان بہت زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے. یہ اس کی پہلی آج دعائے کلمات کے ساتھ ان کو روانہ کیا گیا ہے. اس کے ساتھ یہ سلسلہ بھی آگے جاری رہے گا. جن احباب کو مزید جو ہے ضرورت ہے اور جو اس میں شرکت ہونا چاہتے ہیں، وہ ہمارا نمبر تو آپ کو پتہ ہی ہے، اس نمبر پر جو ہے ضرور اپنا ایڈریس بھیجیں، اپنی جو ہے یہ بھیجو تو انشاءاللہ تعالیٰ اس ایڈریس پہ ہم بھیجا دیں گے. اور بھیجنے کے بعد ہم وہیں پر آپ کو بتائیں گے بھی کس طریقے سے یہ کتابیں پہنچانی ہے، اس میں کیا کیا ہم لوگوں نے لیٹر ہیڈ میں دیا ہے وغیرہ وغیرہ. بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے آگے بڑھتے ہیں. اب جو ہے بھارت میں مختلف قسم کی بیان بازیاں تو آتی ہی رہتی ہیں اور آپ نے دیکھا ہے آج کس کی گرفتاری ہوئی. اب نصیر الدین شاہ نے اس کے جواب میں ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ مسلمان بھی تیار ہیں، وہ بھی خاموش نہیں بیٹھے گا. یہ کہنے پر اب یہ خبر سرخی بن گئی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر مسلمانوں کے قتل عام کی بات ہوگی تو ہندوستان کا مسلمان خاموش نہیں بیٹھے گا، وہ لڑے گا. اگر کوئی ہمیں کچلنا چاہے گا تو وہ جوابی کارروائی کریں گے. ہاں اگر ایسا ہوگا ہم ایسا ہی کریں گے. ہم اپنے گھروں کی حفاظت کر رہے ہیں، اپنے پریوار اور اپنے بچوں کی. یہ باتیں بالی ووڈ اداکار نصیر الدین شاہ نے دی وائر کو انٹرویو دیتے ہوئے کہی. انٹرویو میں نصیر الدین شاہ نے مغلوں سے لے کر ہریدوار دھرم سنسد تک بہت سی چیزوں پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. اس انٹرویو کے کلپس سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں. نصیر الدین شاہ کے الفاظ کے حوالے سے سوشل میڈیا پر ایک طرح کی جنگ چھڑ گئی ہے. نصیر الدین شاہ نے کہا کہ ان دنوں بار بار مغلوں کی بات ہوتی ہے، وہ بھول جاتے ہیں کہ مغل ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت کچھ دیا ہے. مغلوں نے یہاں بہت سی چیزیں دی جن میں یادگاریں، ثقافت، رقص، شاعری، مصوری، ادب وغیرہ. تیمور، نادر شاہ، غزنی کی بات کوئی نہیں کرتا. یہ لوگ ڈاکو تھے، وہ آئے، لوٹے اور چلے گئے. مغلوں کے بارے میں کیا کہیں؟ ان کو کیا کہنا درست ہوگا؟ انہیں ریفیوجی، ہاں وہ مہاجروں کی طرح تھے. 35 منٹ کی اس انٹرویو میں نصیر الدین شاہ سے پوچھا گیا ہے کہ نریندر مودی کے انڈیا میں ایک مسلمان ہونا کیسا لگتا ہے. اس کے جواب میں نصیر الدین نے کہا مسلم حاشیے پر ہیں اور انہیں بیکار بنا دیا گیا ہے. وہ مسلمانوں کو سیکنڈ کلاس سٹیزن بنانے کے راستے پر ہیں اور یہ ہر سیکٹر میں ہو رہا ہے. ہریدوار دھرم سنسد کے بارے میں نصیر الدین شاہ نے کہا مجھے حیرت ہوتی ہے اس سوچ کر کہ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کیا اس کا مطلب بھی جانتے ہیں. وہ 200 ملین لوگ وہ بھارت کے مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں. فائٹ بیک کریں گے. ہم اسی ملک کے ہیں، ہم یہیں پیدا ہوئے اور ہم یہیں پر رہیں گے. ہم اسی ملک کے ہیں. ہریدوار دھرم سنسد میں مسلمانوں کے قتل عام کیے جانے کی باتوں پر نصیر الدین شاہ نے کہا کہ اس سے بھارت میں خانہ جنگی جیسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں. نصیر الدین شاہ نے کہا مسلمانوں کو منظم طریقے سے غیر محفوظ بنایا جا رہا ہے. یہ ہمیں ڈرانے کے لیے کیا جا رہا ہے لیکن ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے. مسلمانوں میں فوبیا پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن ہمیں کسی بھی حالت میں اس سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں خود کو غیر محفوظ نہیں تصور کرتا کیونکہ یہ میرا گھر ہے، لیکن مجھے اپنے بچے کی فکر ہے. ہریدوار دھرم سنسد میں قتل عام جیسی چیزوں پر وزیر اعظم کی کچھ نہ کہنے پر نصیر الدین شاہ نے کہا انہیں کوئی فکر نہیں ہے اور کم از کم آپ یعنی ان پی ایم مودی پر ہپوکریٹک ہونے کا الزام نہیں لگا سکتے. جو لوگ قتل عام کی بات کرتے ہیں وزیر اعظم تو انہیں ٹویٹر پر فالو کرتے ہیں. ہمارے لیڈر خاموش رہتے ہیں لیکن دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ سب کا خیال رکھتے ہیں. وہ اپنا ذاتی دھرم کی نمائش کرتے ہیں لیکن مسلمانوں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں. تو ناظرین گرامی، اس طرح سے نصیر الدین شاہ کی جانب سے کھلے الفاظ میں، واضح الفاظ میں ایک انٹرویو کے درمیان میں خانہ جنگی پیدا کرنے اور پھر مسلمان خاموش نہیں بیٹھے گا، پلٹ کر اس کا جواب دے گا، اس طرح کی باتیں کیے جانے پر ایک جنگ چھڑ گئی ہے سوشل میڈیا میں. لیکن بعض لوگوں نے صاف اور واضح طور پر کہا کہ جب اس طرح کی باتیں سامنے سے ہوں گی تو اس کا جواب بھی اسی طرح سے آئے گا. شاید اسی کے چلتے جو ہے نصیر الدین شاہ نے اسی انداز میں جواب دیا ہے. یہ کہتے ہوئے اس بیان کو کوئی جو ہے اس کا حمایت دے رہے ہیں اور کوئی ان پر تنقید کر رہا ہے. بہرکیف ناظرین گرامی، سوشل میڈیا ہے اور آپ تو جانتے ہیں کہ یہاں کیا کچھ ہوتا ہے. بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے اب بنگلور میں پیش آئی اس واردات کی بات کرتے ہیں جس واردات میں بیٹی نے اپنے ماں کا قتل کر دیا اور وہ بھی جائیداد کے لیے. جی ہاں ناظرین گرامی، بتایا جا رہا ہے کہ بنگلورو کے وسروڈ سگنل کے قریب دن دہاڑے تیزدار ہتھیار سے خاتون کا قتل کر دیا گیا تھا. الیکٹرانک سٹی پولیس نے اب اس سلسلے میں تفصیلات کے بعد اس خاتون کی بیٹی یوویکا نامی ملزمہ کو گرفتار کر لیا ہے. جگنی سے تعلق رکھنے والی بیلندور میں رہنے والی ارچنا ریڈی، جس کی عمر 42 بتائی جا رہی ہے،
دسمبر 27 کی رات میں اس کا قتل کر دیا گیا تھا، اور اس سلسلے میں 7 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس بات کی اطلاع ڈی سی پی شری ناتھ مہادیو جوشی نے دی ہے۔ انہوں نے اس بات کی اطلاع فراہم کرتے ہوئے کہا کہ دراصل اس خاتون کو مارنے والا سب سے بڑا ملزم اس کا تیسرا شوہر نوین کمار ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یووکا ریڈی تیسری شادی جس شخص کی تھی اس کا افیئر جو ہے اسی کی پہلے شوہر سے ہونے والی بیٹی کے ساتھ چل رہا تھا۔ اسی کے چلتے اس کے نام پر کئی کروڑوں کی پراپرٹی بھی موجود ہے۔ اسی پراپرٹی کو ہتھیانے کے لیے شوہر اور اس کی بیٹی نے مل کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ اس کا قتل کر دیا ہے، یہ خبر سامنے آئی ہے۔ جی ہاں، اب اس سلسلے میں سنتوش، انوپ، آنند، نریندر اور دیپو نامی اشخاص کو ملزمین کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جنہوں نے اس قتل میں اس خاتون کے شوہر کا ساتھ دیا تھا اور اس کی بیٹی کا ساتھ دیا تھا۔ ناظرین گرامی، بہت تفصیلات کے ساتھ پولیس نے اس پوری واردات کو جو ہے سامنے لایا ہے کہ کس طرح بیٹی کے تعلقات اپنی ہی ماں کے شوہر کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور پھر اپنے ماں کے نام پر موجود پوری پراپرٹی کو ہڑپنے کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کے قتل کا ایک پوری سازش رچی جاتی ہے، اور پھر جو ہے پورے مل کر کے اس پر حملہ کر کے جان سے مار دیتے ہیں۔ ناظرین گرامی، بنگلور شہر میں پیش آنے والی یہ واردات بہت زیادہ چونکا دیا تھا شہر کو۔ اس درمیان میں اب یہ خبر آئی ہے کہ اس کی بیٹی ہی اس کی قاتل نکلی ماں کی، تو یہ خبر سرخیوں میں آ گئی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا کچھ ہوتا ہے اس وقت پراپرٹی کے لیے اور جائیداد کے لیے۔ ناظرین گرامی، آئیے ایک اور خبر کی جانب لے چلوں، اور وہ ہے سی اے اے مخالف مظاہرین کی موت کے 2 سال بعد آخرکار NHRC نے جانچ شروع کی ہے، اور یہ بات سامنے آئی ہے۔ اتر پردیش پولیس کے ذریعے 19 دسمبر 2019 کو شہریت قانون یعنی CAA کے خلاف احتجاجی مظاہروں کے دوران 22 مسلمانوں کی ہلاکت، بڑی تعداد میں لوگوں کے زخمی ہونے اور مسلمانوں کی املاک کو تباہ کرنے کے 2 سال بعد آخرکار نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن نے الزامات کی جانچ شروع کی ہے۔ ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ سول سوسائٹی کی متعدد شکایتوں پر تفتیش کرنے والے افسر راجویر سنگھ کی سربراہی میں اکتوبر 2021 میں جانچ شروع کی گئی ہے۔ ایسی ایک شکایت ہنٹری ٹفانگے اور ماجاوارو والا نے درج کرائی تھی، جس میں دسمبر 2019 میں اتر پردیش میں بنیادی حقوق کی خلاف ورزیوں کو اجاگر کیا گیا تھا۔ اسی شکایت میں حراست میں تشدد، نابالغوں کو غیر قانونی طریقے سے حراست میں رکھنے کے علاوہ پولیس کی منمانی گرفتاریوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ دسمبر 2019 میں ملک بھر میں ہوئے CAA مخالف مظاہروں کے دوران یہ پتہ چلا کہ بنگلہ دیش، پاکستان اور افغانستان سے غیر قانونی تارکین وطن کی شہریت دینے کے لیے شہریت ایکٹ میں ترمیم کی گئی، اور ان ممالک کے غیر قانونی تارکین وطن مسلمان نہیں ہیں۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کھلے عام ریاست کے مظاہرین کو سنگین نتائج کی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ ان سے اور ریاست کے املاک کو تباہ کرنے والوں سے بدلہ لیں گے۔ یہ مظاہرہ اس وقت شدت اختیار کر گیا جب 12 دسمبر 2019 کو CAA منظور ہوا، لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور ملک کے سیکولرزم کے آئینی وعدے کی بحالی کا مطالبہ کرنے لگے۔ حالانکہ BJP کے مقتدرہ ریاستوں نے CAA مخالف مظاہرین کے خلاف سخت کارروائی کی، جو دراصل اختلاف کرنے والوں کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی نظر آتی ہے۔ جب سول سوسائٹی اور متعلقہ شہریوں نے مشترکہ طور پر 19 دسمبر 2019 کو CAA کے خلاف کل ہند احتجاج کو کال دی، تو ریاست بھر میں CRPC کی دفعہ 144 نافذ کر دی گئی، جس کے تحت کسی علاقے میں 4 یا اس سے زیادہ لوگوں کے جمع ہونے پر پابندی تھی۔ اس وقت انسانی حقوق کے کارکنوں کو گھروں میں نظر بند کر دیا گیا، اور کئی اضلاع میں 10 دنوں تک انٹرنیٹ کو بھی بند کر دیا گیا۔ قابل ذکر بات ہے کہ 19 دسمبر کو جب CAA مخالف مظاہرین جمع ہوئے تو اتر پردیش پولیس نے ریاست کے کئی اضلاع میں ان پر گولی چلا دی، جس میں 22 مسلمان ہلاک ہو گئے تھے اور متعدد زخمی ہو گئے تھے۔ پولیس نے مبینہ طور پر مسلمانوں کے املاک کو بھی تباہ کر دیا۔ اس واقعے میں جاں بحق ہونے والے اور زخمی ہونے والے زیادہ تر لوگ یومیہ اجرت پر کام کرنے والے مزدور تھے۔ اس کے فوراً بعد سول سوسائٹی کی تنظیموں اور NHRC کے کئی اراکین کی طرف سے متعدد شکایت درج کرائی گئیں، جن میں پولیس کے ضابطوں کی خلاف ورزیوں کی آزادانہ جانچ اور نہ صرف پولیس افسران کے ذریعے جانچ ٹیموں کی تشکیل بلکہ NHRC کے خصوصی افسران کے ذریعے جانچ ٹیموں کی تشکیل کرنا شامل ہے۔ اب اسی سلسلے میں NHRC کی جانب سے اب جو ہے یہ ریکارڈ نکال کر کے مسلمانوں کا اس وقت جس طرح سے احتجاج جو کر رہے تھے امن پسند بن کر کے، ان کے احتجاج کے دوران ان کو پولیس کی جانب سے قتل کر دیے جانے کے بعد جو ہے معاملہ زور پکڑ گیا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ NHRC کب سے جانچ شروع کرتی ہے، اس میں کیا رپورٹ پیش کرتی ہے اور اس پر کیا خود کارروائی ہوتی ہے پولیس کے خلاف۔
ناظرین گرامی، آئیے اب میں آپ کو لے چلوں ایک اور خبر کی جانب، اور وہ ہے رامپور ریاست کی 2600 کروڑ کی جائیداد کی شرعی تقسیم کا تنازع۔ جی ہاں، بھارت کی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش کی ضلع رامپور کی ایک عدالت نے 6 دسمبر کو ریاست رامپور کے آخری نواب رضا علی خان کی جائیداد کی تقسیم سے متعلق ایک پارٹیشن اسکیم سپریم کورٹ کو ارسال کی ہے۔ تقسیم کی اسکیم کے تحت نواب رضا علی خان کی 2600 کروڑ سے زائد کی جائیداد کو شرعی قانون کے تحت نواب کے 16 ورثاء میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ شہباز انور نے اس کی رپورٹ کی ہے۔ دراصل رامپور غیر منقسم بھارت میں ایک ریاست ہوا کرتی تھی جس کے آخری حکمراں نواب رضا علی خان کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کے متعلق 1972 سے تنازع جاری ہے۔ اس تنازع میں ایک طرف نواب مرتضیٰ علی خان کے صاحبزادے محمد علی خان نواب رضا علی کے بڑے بیٹے اور بیٹی نکہت علی خان ہیں، دوسری طرف نواب رضا علی خان کے 2 اور بیٹے ہیں، نواب ذوالفقار علی خان اور نواب عابد علی خان کے بچے اور 6 بہنیں۔ دوسرے فریق کا الزام ہے کہ نواب مرتضیٰ علی خان کے خاندان نے منقولہ جائیداد پر قبضہ کر لیا تھا، جس میں نواب رضا علی خان کی 5 غیر منقولہ جائیدادیں بھی شامل تھی۔ اس کو چیلنج کرنے والی درخواست 1972 میں نواب رضا علی خان کی بڑی بیٹی کی بیٹی خورشید لقا بیگم طلعت فاطمہ کی جانب سے دائر کر دی گئی تھی۔ اب اسی طرح سے 49 سال سے تنازع جاری رہا۔ بالآخر پولیس نے اب جو ہے شرعی اعتبار سے تمام لوگوں کو جائیداد منقسم کرنے کی ہدایت جاری کرنے کے بعد یہ معاملہ سرخیوں میں آ گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ نواب سے تعلق رکھنے والی یہ غیر منقولہ جائیداد اور جس کی لاگت 26 کروڑ روپیہ حکومت کی جانب سے لگا جاتے ہیں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بڑی یہ جائیداد ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جتنی بڑی جائیداد تھی اتنا بڑا تنازع چلا، اور بالآخر جو ہے اب شرعی اعتبار سے اس کو تقسیم کرنے کا معاملہ لوگوں کے سامنے آیا اور یہ فیصلہ سرخیوں میں چھا گیا۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ آسام میں جس طرح سے مسلمانوں پر حملے ہوئے اور اس وقت پولیس نے جو ظلم و ستم ڈھایا، وہ ویڈیو وائرل ہوئی، آپ نے سنا، اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ مسلمانوں پر جو ظلم ہوا کہ وہ غیر ملکی باشندے ہیں یا جو کچھ بھی ہے الزامات لگا کر کے، اس موقع پر اس پر افسوس ظاہر کرنے کے بجائے، اس حملے کی مذمت کرنے کے بجائے، یہاں کے آسام کے CM ہیمنت بسوا شرما نے اس کی حمایت کرنے کی کوشش کی تھی مبینہ طور پر۔ عبد الخالق نے اس سلسلے میں اس وقت معاملہ درج کرنے کی بات کہی ہے، بلکہ معاملہ درج ہو چکا ہے۔ دراصل آسام کے موریگاؤں میں بھاشن کرتے ہوئے یہاں کی CM شرما نے 1983 میں جو ہتیا کانڈ ہوا تھا اس کے احتجاج میں درانگ میں جو مسلمانوں پر حملے ہوئے ہیں یہ اس کا بدلہ ہے، یہ کہتے ہوئے مسلمانوں پر ہوئے حملے کو پوری طرح سے حمایت دینے کی کوشش کی تھی پولیس کی جانب سے جو حملے ہوئے تھے۔ اسی پر جو ہے پورے ملک میں اس کے اس بیان کو لے کر کے بہت زیادہ اشتعال بھی پایا گیا تھا کہ ایک ریاست کا CM کس طرح سے جو ہے قتل عام کی بات کرتا ہے اور جو ہے بدلے کی بات کرتا ہے۔ اسی کے چلتے اب اس کے خلاف 153 اور 153A کے تحت معاملہ درج ہونے کے بعد جو کانگریس کے لیڈر کی جانب سے کرایا گیا ہے، یہ خبر سرخیوں میں آ گئی ہے۔ ناظرین گرامی، آخر PM مودی نرسنگھانند کو کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ کیا یہ ان کی مجبوری ہے یا کوئی سیاست میں اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں؟ روہت کھنہ نے اس سلسلے میں ایک مختصر تحریر لکھی ہے، میں اس کو آپ لوگوں کے سامنے رکھ کر کے پھر آپ لوگوں سے اجازت لینے کی کوشش کروں گا کہ یہ جو انڈیا ہے نا، یہاں ایک معمہ ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نرسنگھانند کو کیوں برداشت کرتے ہیں؟ نرسنگھانند جس کے لیے گاندھی کا قاتل گوڈسے ہیرو ہے، جو صرف گاندھی کو گالی دیتا ہے۔ گوڈسے ہمارے لیے بھگوان جیسا ہے، میں گوڈسے کی پوجا کرتا ہوں، ہم گوڈسے کی وجہ سے زندہ ہیں، گوڈسے نے ہمارے لیے اپنی جان قربان کر دی، گوڈسے سچ، انصاف اور جرأت کی علامت ہے۔ کیا وہ گاندھی ملک کے بابائے قوم بننے کے لائق تھے؟ وہ غدار ہے۔ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ لیڈر اب بھی گاندھی کے سامنے جھکتے ہیں۔ یتی نرسمہانند مہا منڈلیشور جونا اکھاڑے کا یہ بیان ہے۔ نرسنگھانند نے ہمیشہ گاندھی کی توہین کی، وہ گاندھی جی کو ملک اور مودی کے لیے بابائے قوم ہے۔ ہر ہندوستانی کو یقین کرنے کی ترغیب کیا گیا کہ وہ ہندوستان کی جدوجہد آزادی کا حصہ بن سکتے ہیں۔ یہ مہاتما گاندھی جی کی سب سے بڑی شراکت تھی۔ باپو نے جو راستہ دکھایا وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ نریندر مودی اور وزیر اعظم کا بیان ہے۔ نرسنگھانند مسلمانوں کے خلاف نفرت بھڑکانے میں سب سے آگے ہے۔ ہندو مسلم کو تقسیم کرنا ایک انتخابی حکمت عملی ہے اور نرسنگھانند اس نفرت انگیز حکمت عملی کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس لیے نہ اسے گرفتار کیا جاتا ہے اور نہ ہی اسے خاموش کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو انڈیا ہے نا، پوچھ رہا ہے ملک کے وزیر اعظم نرسنگھانند جیسے لوگوں کو کب چپ کرائیں گے۔
بس شکریہ دی کوئنٹ ہندی میں ان کی مختصر تحریر چھپی ہوئی ہے روہت کھنہ کی، جس کو وہ سہارا جا رہا ہے کہ آخر جو ہے پی ایم مودی نرسنگانند کو کیوں برداشت کر رہے ہیں، اس سوال کے ساتھ۔ ناظرین گرامی، آئیے چلتے چلتے عطر کاروباری کی بات کر لیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اس تصویر کو دیکھنے کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ پہل سیاسی سطح پر کس طرح سے یہ خبر جو ہے الگ انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی، بعد میں جا کر کے پتہ چلا کہ اس کا تعلق بھی بی جے پی لیڈران سے ہے۔ بہرکیف کانپور کے عطر کاروباری پیوش جین نے جی ایس ٹی انٹیلیجنس کے ڈائریکٹوریٹ جنرل ڈی جی جی آئی سے کہا کہ ان کے احاطے سے ضبط کردہ نقدی کو ٹیکس اور جرمانہ کاٹ کر ان کو واپس کر دی جائے۔ جین کو ٹیکس چوری کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا اور وہ فی الحال 14 دنوں کی عدالتی حراست میں ہیں۔ اسپیشل پبلک پروزیکیوشن امریش ٹنڈن نے بدھ کو عدالت کو مطلع کیا کہ پیوش جین نے اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے ٹیکس چوری کی ہے، ان پر 52 کروڑ روپے کا جرمانہ لگایا گیا ہے۔ دوسری طرف پیوش جین کے وکیل نے عدالت سے کہا کہ وہ ڈی جی جی آئی کو ہدایت دے کہ کاروباری پر بقایا 52 کروڑ روپے جرمانے کی شکل میں کاٹ لیں اور بقیہ رقم انہیں واپس کر دیں۔ پھر ٹنڈن نے یہ کہتے ہوئے جواب دیا کہ برآمد رقم ٹیکس چوری کی آمدنی تھی اور اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر جین اضافی 52 کروڑ روپے جرمانہ دینا چاہتے ہیں تو ڈی جی جی آئی اسے قبول کرے گا۔ تو بہرکیف ناظرین گرامی 177.45 کروڑ روپے کی بے حساب نقدی ضبط کی گئی تھی۔ آپ جانتے ہیں 195 کروڑ روپے سے زیادہ نقد، 23 کلو گرام سونا اور 6 کروڑ روپے کا چندن کا تیل ضبط کیا گیا تھا ان کے پاس سے، تبھی سے لے کر کے سرخیوں میں تھے۔ اب جو ہے باقاعدہ صرف 52 کروڑ روپے لے کر کے واپس لینے کی بات کر رہے ہیں، لیکن ان سے ڈبل پیسہ پوچھا جا رہا ہے۔ ناظرین مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔